حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد اب کتنی بے دردگی کے ساتھ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا۔ حضرت مسلم نے گورنر ہاؤس کے گھیراؤ یا توعا کے گھر قیام کے وقت اپنے بچوں کو قاضی شرعی کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے تو پھر ظالم ابن زیاد نے پورے کوفہ کے اندر اعلان کروا دیا، جو شخص مسلم کے بچوں کو چھپائے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی، اور جو ان بچوں کو ہمارے پاس لے کر آئے گا ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر قاضی صاحب گھبرا گئے، فوراً زادرہ تیار کروایا اور اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، ان بچوں کو لے جا کر کے اس قافلے میں کسی محب اہل بیت کے سپرد کر دو اور تاکید کر دو کہ ان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دیں۔ اسد جب ان بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچا تو قافلہ تھوڑی دیر پہلے نکل چکا تھا، پھر وہ بچوں کو لے کر اس کی راہ پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جب قافلے کی گرد نظر آنے لگی تو پھر ان بچوں سے کہا کہ دیکھو وہ قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، تم اسی گرد کے پیچھے چلے جاؤ اور جا کر کے قافلے میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ واپس چلا آیا اور بچے تیزی کے ساتھ چلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد گرد غائب ہو گئی اور بچوں کو وہ قافلہ نہیں ملا۔ وہ پھول جیسے ننھے بچے اس تنہائی میں ایک دوسرے کے گلے مل کر زاروں قطار رونے لگے اور ماں باپ کو پکار پکار کر جی جان کھونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال کی ہوس رکھنے والے سپاہی ان بچوں کو پکڑنے کے لیے ان کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ان بچوں کو پکڑ کر کے ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان بچوں کو جب تک جیل میں رکھا جائے جب تک کہ امیر المؤمنین یزید سے پوچھ نہ لوں کہ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نبی محب اہل بیت تھا، اسے بچوں کی بے کسی پر بہت زیادہ ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان بچوں کی جان ہر حال میں بچانی ہے، چاہے میری جان چلی کیوں نہ جائے۔ پھر اس نے رات کے اندھیرے میں جیل سے بچوں کو نکال کر کے اپنے گھر لایا اور ان بچوں کو کھانا کھلایا۔ پھر اس نے اپنی انگوٹھی نشانی کے طور پر ان کو دی اور شہر کے باہر قادسہ کی راہ پر لا کر کے کہا کہ تم اسی راستے پر چلے جاؤ، جب قادسہ پہنچ جاؤ تو کوتوال سے ملنا، ہماری انگوٹھی دکھلانا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو سارے حالات بتانا، وہ تم کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دیں گے۔ پھر وہ دونوں بچے قادسہ کی راہ پر چل پڑے، کیونکہ ان کو بھی تو اس ننھے عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اور وہ راستہ بھول جاتے ہیں، رات بھر اس راستے پر چلتے ہیں، پھر جب صبح ہوتی ہے تو گھوم پھر کر کے اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے قادسہ کی راہ پر سفر شروع کیا تھا۔ ننھا سا کلیجہ تھا جو خوف سے دہل گیا کہ کہیں کوئی پکڑ کر کے پھر ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دے۔ قریب میں ایک کھوکھلا درخت نظر آیا، وہیں پر ایک کنواں بھی تھا اور وہ دونوں بھائی وہیں جا کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آئی۔ جب ان 2 بچوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پھر ان کے قریب آئی اور ان کے نورانی چہروں پر شان شہزادگی دیکھ کر کہا کہ اے شہزادو تم کون ہو اور یہاں کیسے چھپے ہوئے بیٹھے ہو؟ ان ننھے بچوں نے کہا کہ ہم یتیم و بے کس ہیں اور راہ بھٹکے ہوئے مصیبت زدہ مسافر ہیں۔ لونڈی نے کہا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو دونوں زاروں قطار رونے لگے۔ اس نے کہا غالباً تم مسلم بن عقیل کے فرزند ہو۔ پھر یہ سننے کے بعد تو وہ اور زور زور سے رونے لگے۔ اس نے کہا غم نہ کرو، میں اس بی بی کی لونڈی ہوں جو محب اہل بیت ہے، آؤ چلو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتی ہوں۔ دونوں صاحبزادے اس کے ساتھ چلے گئے۔ لونڈی ان کو اپنی مالکہ کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اسے صاحبزادوں کی تشریف آوری پر بہت زیادہ مسرت ہوئی۔ اس خوشی میں اس نیک بی بی نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اور صاحبزادوں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آئی، ان کو تسلی دی اور لونڈی سے کہا کہ ان کی تشریف آوری کا راز کسی کو مت بتانا، خاص کر کے میرے شوہر حارث سے نہ بتانا۔ ادھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مشکور داروغہ نے مسلم کے دونوں بیٹوں کو رہا کر دیا تو اس نے مشکور کو بلا کر کے ان سے پوچھا کہ تو نے مسلم کے دونوں بچوں کو کیوں رہا کیا؟ تو داروغہ مشکور نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کو رہا کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے مجھ سے ڈر نہیں؟ تو داروغہ نے جواب دیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے انہیں رہا کر کر کے کیا ملا؟ تو داروغہ نے جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی رہا کے سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت
قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے۔ البتہ تو مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے سبب اس نعمت سے محروم رہے گا۔ ابن زیاد اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوا اور اس نے کہا ابھی رک، تجھے میں بہت کڑی سزا دیتا ہوں۔ پھر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اسے اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے۔ پھر جلاد نے کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ پہلے کوڑے پر جیسے کہ آپ کے لگا آپ نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، دوسرے پر اللہ کا نام لیا اور کہا یا اللہ تو مجھے محب اہل بیت میں اٹھا، مجھے بخش دے یا اللہ، تو پھر مشکور دروگا کا کام تمام ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک بیوی دل و جان کے ساتھ ان بچوں کی خدمت میں لگی رہی، ان کو کھانا کھلوایا، ان کو تسلی دی۔ پھر رات کے وقت دونوں بھائیوں کو الگ الگ کمرے میں سلا دیا۔ اتنے میں اس نیک بیوی کا شوہر حارث بھی اپنے گھر آ گیا۔ عورت نے کہا کہ آج دن بھر تم کہاں رہے؟ تو حارث نے کہا کہ دروگا مشکور نے جیل سے مسلم کے بچوں کو رہا کر دیا اور ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کو میرے پاس پکڑ کر لائے گا ان کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ تو میں انہی بچوں کی تلاش میں دن بھر پریشان رہا، پورے دن گھومتا رہا، دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا۔ عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اہل بیت نبوت کا اس طرح کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ کہنے لگا چپ، تجھے کیا پتا، جو ان بچوں کو پکڑ کر لائے گا ابن زیاد ان کو بہت زیادہ مال دے گا، اسی لیے بہت سارے کوفہ کے لوگ انعام کی خاطر ان بچوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نیک عورت نے کہا کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کے مال کی خاطر ان یتیم بچوں کی تلاش میں ہیں ظالم کو حوالے کرنے کے لیے، اور دنیا کے عوض میں اپنا دین برباد کر رہے ہیں۔ کل بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حارث کا دل سیاہ ہو چکا تھا۔ بی بی کی اس نصیحت سے اس کے دل پر کچھ اثر نہیں پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تیری نصیحت کی، نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں، چل مجھے کھانا لا کر دے۔ کھانا کھلا اور وہ بدبخت کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب دیکھا اور پھر وہ بیدار ہو کر کے اپنے چھوٹے بھائی کے پاس گیا کہ اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں، اب ہماری شہادت کا وقت قریب ہے۔ ابھی میں نے خواب میں ابا جان کو دیکھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسن کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان سے فرما رہے ہیں کہ تم چلے آئے اور اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے۔ ابا جان نے عرض کیا یا رسول اللہ ان قریب وہ بھی آنے والے ہی ہیں۔ چھوٹے نے کہا کہ بھائی جان میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، کیا واقعی میں کل صبح ہم قتل کر دیے جائیں گے؟ ہائے ہم ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے کیسے دیکھیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگے۔ ان کے رونے اور چلانے سے حارث بدبخت کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بی بی کو جگا کر کہا کہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو بیچاری وہ بیوی سہم گئی۔ اس بی بی نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر ظالم خود اٹھا اور چراغ جلا کر کے اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں وہ بچے رو رہے تھے۔ جب اندر داخل ہوا دیکھا کہ دو بچے بے حال ہو کر رو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ چونکہ وہ بچے تو اس گھر کو اپنی جائے پناہ سمجھتے تھے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ ظالم یہ سنتے ہی غصے سے بے قابو ہو گیا، کہا کہ سارا دن میں تمہیں ڈھونڈنے میں پریشان ہو گیا اور تم لوگ ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر بنائے ہوئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور بے رحمی کے ساتھ ان بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ دونوں بھائی بڑی شدت کے ساتھ رونے لگے اور وہ عورت بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئی اور اپنے شوہر کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ فاطمہ الزہرا کے راز دلارے ہیں، ان پر رحم کرو، ان کو نہ مارو، لے میرا سر کچل دے، اپنی ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ لیکن حارث بدبخت نے اپنی بیوی کے ایسی لات ماری کہ وہ دوسرے کونے میں جا کر کے گری۔ ظالم جب بچوں کو مار مار کر تھک گیا تو پھر دونوں بھائیوں کی مشقیں کس دیں اور زلفوں کو کھینچ کر آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ کہتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا کہ جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، پھر صبح ہوتے ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہارے سر قلم کر دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کوٹری کے اندر گیا۔ بچوں نے جیسے ہی چمکتی ہوئی تلوار دیکھی دونوں بھائی سہم گئے۔ پھر ان دونوں بھائیوں کو گھسیٹتا ہوا زلفیں پکڑ کر باہر لایا،
تکلیف سے دونوں بھائی تلملا رہے تھے اور رو رو کر فریاد کر رہے تھے، لیکن اس ظالم کو ترس نہ آیا۔ سامان کی طرح ایک کھچر پر لاد کر ان دونوں بھائیوں کو دریائے فرات کی طرف چل پڑا، اور جب اس کے کنارے پہنچا تو دونوں بھائیوں کو کھچر سے اتار دیا، زلفیں پکڑ کر گھسیٹتا ہوا آگے لے گیا۔ پھر اپنی میان سے تلوار نکالی ہی تھی اور اس کی بیوی ہاپتی کاپتی ہوئی اس کے پیروں میں آ کر پڑ گئی۔ وہ کہنے لگی، ارے ان پر ظالم رحم کھا، یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان پر ترس کھا، یہ آل محمد ہیں۔ اس کے اوپر شیطان کا بھوت سوار تھا اور اس نے اپنی بیوی کے لات مار کر کے دور کو پھینک دیا۔ پھر بچے یہ منظر دیکھ کر اور زیادہ سہم گئے۔ اب وہ بدبخت اپنی خون آلود تلوار لے کر کے بچوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے ذبح کرو، میں اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے ذبح کرو، میں اپنے بڑے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بچے رو رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن اس ظالم کو بالکل ترس نہیں آیا۔ ظالم کی تلوار چمکی اور دونوں ننھی جانوں کو اس نے شہید کر دیا، اور یتیم بچوں کے سر خون میں تڑپنے لگے۔ حارث بدبخت نے ان دونوں کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسموں کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور دونوں کے سروں کو کاٹ کر ایک توبڑے میں بند کر کر ابن زیاد کے پاس لے آیا۔ ابن زیاد نے کہا، اس میں کیا ہے؟ حارث نے کہا، انعام و اکرام کے لیے آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، یہ میرے کون دشمن ہیں؟ حارث نے کہا، یہ مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ ابن زیاد یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہا کہ تجھے انہیں قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کمبخت، میں نے امیر المؤمنین یزید کو خط لکھ دیا ہے کہ مسلم کے دونوں فرزند گرفتار کر لیے گئے ہیں، اگر حکم ہو تو میں آپ کے پاس انہیں زندہ بھیج دوں۔ اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو میں کیا کروں گا؟ تو میرے پاس ان کو زندہ کیوں نہیں لایا؟ حارث نے کہا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں شہر کے لوگ مجھ سے ان کو چھین نہ لیں اور وہ انعام و اکرام پالیں گے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تجھے یہ اندیشہ تھا کہ کوئی چھین لے گا تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو چھپا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں سپاہیوں کے ذریعے ان کو منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر ابن زیاد نے مجمع پر نگاہ ڈالی، ایک شخص جس کا نام مقائل تھا اس سے کہا کہ اس کی گردن مار دے۔ حارث بدبخت کی گردن مار دی گئی اور وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصادق ہوا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔